ہو جائے ہم یاد دہانی کرانے کے لیے یہاں آتے ہیں. ان کو پتہ ہے آپ کو میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے. دیکھیے یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. جس نے پیدا کیا ہے اس نے روزی کا بھی ذمہ لیا ہے اور ہر ایک کو وہ کھلاتا ہے. پرندوں کو، چرندوں کو، مچھلیوں کو، جانوروں کو. اور یہ انسان تو اعلیٰ مخلوق ہے. اس کے لیے بھی اس نے روزی کا انتظام کیا ہے. لیکن ساتھ ہی بتایا کہ دیکھو سب کچھ میرا ہے. جس زمین پر رہ رہے ہو میری ہے. ہوائیں چل رہی ہیں، سورج کو دیکھ رہے ہو، روشنی کو دیکھ رہے ہو. اس سارے نظام کو دیکھو، اپنے کھانے پینے کو دیکھو. یہ تمہارا ایک مالک ہے جس کے احسانات ہیں. اس کے علاوہ کسی اور کا کوئی احسان نہیں ہے. اس کے علاوہ توجہ کریں نا، اس کے علاوہ اگر کسی اور کے سامنے جھکے، کسی اور کو پکارا، کسی اور سے ڈرے یا توکل بھروسہ کیا تو مالک فرماتا ہے یہ وہ جرم ہے. اگر یہ لے کر میرے پاس آ گئے تو اس کے بعد وہ آگ لگے گی جو بجھائے نہ بجھے گی. اب دیکھیے جون جولائی کی یہ گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے. اس آگ کے اندر جب رہنا پڑے گا. اس سے بچنے کا آج انتظام کرنا ہے. اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے رب کو بس مان لیا جائے. اپنے رب کے اوپر ایمان لے آؤ. جب کسی کو کہا جائے اپنے رب کو مانو کہ مانتے تو ہیں جی، اور کس طرح مانے بھائی؟ اس طرح مانو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. آج مسلمانوں کی سب سے بڑی جو غلطی ہے، خطا ہے، وہ یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود بنا لی ہے. اللہ کو بھی پکارتے ہیں، یا اللہ مدد بھی کہتے ہیں، یا اللہ خیر یہ بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یا علی مدد، یا رسول مدد، یا بابا پیر مدد، اسی کو شرک کہتے ہیں. یہ شرک اگر کسی کے اندر آ گیا یا رہ گیا اور اس کی موت آ گئی تو پھر کوئی پتہ تو ہے آگے پھیلاؤ اس کو. اگر پتہ ہے تو اس کو آگے پھیلاؤ. پتہ ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو. ہاں، یہ جو مزاروں کے سامنے جھکنا، پیروں سے مانگنا، تعویذ گنڈا پہننا، یہ یا علی مدد کے نعرے لگانا، یہ بہت بڑا جرم ہے. یقین کیجیے. نہیں ان کے پاس بھی بعد میں جائے گا. پہلے اپنے بھائیوں کو بتائے گا. ہاں پتہ ہے جو آگے سے. اب دیکھیں بھاگ رہے ہیں آپ. اس طرح نہ کریں نا. سنیں اللہ کی بات، سنیں غور سے سنیں. ایک دن مرنا ہے، اس کے پاس جانا ہے اور وہاں اسی نقطے پر فیصلہ ہوگا. ورنہ یہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی نادانی ہے اور اسی کو شرک کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک ہمیں ایمان کی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مومن وہ ہوتے ہیں جن کے سامنے اللہ کی یاد پڑی جائے تو اس پر غور کرتے، خاموش ہو جاتے ہیں اور تب اللہ ان کے اوپر رحم کرتا ہے. لیکن آگے سے اگر بڑبڑانا شروع کر دو، یہ کر دو، پتہ ہے یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں، یہ ناگواری والا انداز ہوتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اللہ کی باتیں سننی چاہیے. خود بھی قرآن کو پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، سنو. ہر جگہ یہی بات لکھی ہوئی ہے. اور کسی ٹائم موت آ سکتی ہے. موت سر پر سوار ہے اللہ کے بندوں. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نمازیں، حج، عمرہ، روزے، سارے احکامات اس وقت قبول ہوتے ہیں جب ایمان کے اندر بالکل صفائی ہو، ایمان کے اندر شرک نہ ہو. اور اگر اس بات کو سن کے پیٹھ پھیرو گے، ناگوار گزرے گی تو جانا اسی مالک کے پاس ہے. یہ ساری چیزیں لکھ لی جاتی ہیں، ریکارڈ ہو جاتا ہے. اس وقت انسان چیخے گا، چلائے گا. دنیا میں نہیں آ سکے گا، دوبارہ موقع نہیں ملے گا. یہ موقع اسی لیے آپ کو دیا گیا ہے. زندگی اسی لیے دی گئی ہے کہ اس اللہ کی باتیں سنو، اس اللہ کی باتیں کہو، اس اللہ کی باتوں کو مانو. اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا فرمائے. ہم سب کو ایمان خالص پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ.